بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ جماعت کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اردو زبان کا پیریڈ ہے اور جماعت ششم ہے۔ امید ہے کہ پچھلی تدریس جو ہم نے کی تھی پچھلے ویڈیو میں، یعنی ہفتہ نمبر 5 میں جو ہم نے آپ کو کام یہاں پر ویڈیو کے ذریعے سمجھایا گیا تھا، وہ آپ کے بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کی جو ویڈیو نمبر 5 ہے، ہفتہ نمبر 6، اس میں جو آپ کو تدریسی مواد ہے وہ یہاں ہم نے بورڈ پر تحریر کیا ہے۔ عنوان جو ہے آج کا وہ ہے اردو زبان، ٹھیک ہے، جو ہم بولتے ہیں، ہماری مدر ٹنگ جو ہوتی ہے اردو زبان، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں جو پہلی چیز شامل ہے وہ ہے تعارف، ٹھیک ہے، اردو زبان باقاعدہ اس میں چیپٹر شامل ہے۔ پھر اس میں اگلا جو چیپٹر آ رہا ہے وہ مرات العروض سے ایک اقتباس ہے، اور پھر ہے فارسی الفاظ کا استعمال۔ تو یہ تقریباً 4 چیزیں ہمیں آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچانی ہیں کہ اردو زبان جو ہمارے پاس ٹاپک ہے، عنوان ہے، ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ جو ہم زبان بولتے ہیں، بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب بھی دو لوگ مختلف ملکوں کے، مختلف علاقوں کے، مختلف تہذیبوں کے آپس میں ملتے ہیں تو آپس میں بات چیت کے لیے، ٹھیک ہے، وہ کوئی نہ کوئی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ اردو کے معنی ہیں لشکر۔ اب اردو کا آغاز کس طرح سے ہوا کہ جب بر صغیر میں مسلمان حکمرانوں کی آمد ہوئی اور وہ یہاں فتوحات حاصل کرنے کے لیے جب بر صغیر میں داخل ہوئے تو آپس میں جو انہوں نے خرید و فروخت کے لیے، ضرورت زندگی کے حصول کے لیے جس زبان کو اختیار کرنا شروع کیا، اس میں ان کی اپنی زبان کی بھی الفاظ شامل تھے اور جو مقامی زبان تھے اس کے الفاظ بھی شامل ہوئے۔ لہٰذا ہم اردو کو جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو زبان میں آپ کو عربی، ترکی، فارسی، ہندی، مشرق وسطیٰ ہندی جو بیسیکلی بنیادی وہاں کی لینگویج تھی، تو ان تمام زبانوں کے الفاظ بے شمار آپ کو اس میں نظر آئیں گے۔ تو اردو زبان جو ہے ان تمام لوگوں کے ملاپ سے، ان کے انٹریکشن سے، ان کی بات چیت کے ذریعے جو وجود پایا وہ اردو زبان کہلائی۔ تو اردو زبان جو ہے وہ لشکری زبان کہا جاتا ہے جس کے ذریعے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ ضرورت زندگی کی بات چیت کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب و زبان جو ہے وہ راہ ہموار ہونے لگی اور اس طرح سے اردو زبان کا وجود جو ہے وجود میں آ گیا۔ تو عربی، اس میں کون کون سے الفاظ شامل ہیں کس کس زبانوں کے؟ وہ ہیں عربی، ترکی، فارسی، ہندی کے اس میں کثرت سے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم بحیثیت پاکستانی، ہمارے ملک میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان اردو ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے 4 صوبے ہیں، آفیشلی تو اس وقت 4 صوبے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو ہر صوبے کی اپنی ایک لینگویج ہے، اپنی ایک زبان ہے، ٹھیک۔ پنجاب میں جائیں تو آپ پنجابی ملتی ہے، سندھ میں آئیں تو آپ کو سندھی نظر آئے گی، آپ سرحد جائیں تو آپ کو پشتو، اسی طرح سے بلوچستان میں ہم بلوچی زبان بولتے ہیں۔ لیکن یہ واحد اردو وہ زبان رہی جو ہمارے ملک میں کسی بھی کونے پہ آپ چلے جائیں، کسی بھی قسم کے تہذیب سے تعلق رکھنے والے فرد سے آپ بات چیت کرنا چاہیں تو اردو زبان کو ہم بآسانی استعمال کر کے اپنی بات کو
اگلے تک پہنچا سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں۔ تو اب اردو بحیثیت قومی زبان اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس کتاب چمپا میں صفحہ نمبر 141 141 ٹھیک ہے۔ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح سے وابستہ ایک فرمان یہاں پر ہے جو کتاب میں تحریر کیا گیا ہے صفحہ نمبر 141 پر 141 پر ٹھیک ہے، صفحہ نمبر پہ یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہے، جو میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی کہ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح اردو زبان کے بارے میں ہمیں کیا آگاہی دے رہے ہیں۔ ہمیں ایک متحد قوم بن کر کام کرنا ہے، نظم و ضبط قائم رکھنا ہے اور چیزوں کو بہتر بنانے کے جذبے کو کامل لانا ہے۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سرکاری استعمال کے لیے آپ جو زبان چاہیں استعمال کرنے، لیکن ریاست کے مختلف صوبوں کے آپس کے تعلقات کے لیے صرف ایک ہی ریاستی زبان ہوگی جو اردو اور صرف اردو ہونی چاہیے۔ ٹھیک، یعنی آپ نے بھرپور توجہ دی ہے اور بھرپور آپ اہمیت کا اندازہ کروا رہے ہیں کہ اردو جو ہے وہ واحد زبان ہے جو تمام صوبوں کو جوڑنے کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ یہ جو آپ نے فرمان یہاں پہ لکھا گیا ہے وہ کب ہوا تھا؟ وہ آپ کے پاس 24 مارچ 1948 ڈھاکہ یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر قائد اعظم کا انعقاد یہاں پر تحریر کیا گیا ہے۔ اب یہ تعارف ہے، ٹھیک ہے۔ اردو ہماری قومی زبان اردو ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری اخلاقی اقدار اور تہذیب کی ترجمان اور نمائندہ ہے۔ بڑوں سے گفتگو کے آداب مثلاً ان کو بلانے پر ہاں کے بجائے جی کہنا، بڑوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہے اور تھا کے بجائے ہیں اور تھے کا استعمال اس کی مثالیں ہیں۔ اردو کے مشہور ادیبوں کی ایک طویل فہرست، جن میں سے چند نام یہ ہیں۔ ادیب جو کہ ادب سے وابستہ لوگ ہیں اور انہوں نے اردو کی فروغ کے لیے بڑھ چڑھ کے کام کیا، ان میں جو سرفہرست نام ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ کون؟ سر سید احمد خان، آپ نے نام سنا ہوگا، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، علامہ راشد الخیری، کرشن چندر، منشی پریم چند، عصمت چغتائی، غلام عباس، انتظار حسین اور احمد قاسمی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مزاح نگاروں کی طویل فہرست میں پطرس، مشتاق احمد یوسفی، شوکت تھانوی، شفیق الرحمان، سجاد حیدر یزدرم، ابن انشا اور کرنل محمد خان شامل ہیں۔ شعراء میں یعنی جو شاعر حضرات ہمارے پاس گزرے ہیں، سر فہرست میں مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ اس کے بعد مزید شعراء کے نام یہ ہیں: ابراہیم ذوق، الطاف حسین حالی، اکبر الہ آبادی، اسماعیل میٹھی، میر درد، علامہ اقبال، فیض احمد فیض، حفیظ جالندری۔ اب آخر میں انہوں نے ایک شعر کہا ہے اردو کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ یعنی ہندوستان ایک بہت بڑا خطہ ہے جس میں اردو زبان کی بے انتہا شہرت پائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر آپ کے تعارف سے چند الفاظ میں بتاتے چلوں آپ کو، ان کے معنی جو مشکل الفاظ ہیں اور آپ نے میرے خیال میں فرسٹ ٹائم سنے ہوں گے، پہلی دفعہ سنے ہوں گے۔ الفاظ معنی کا آپ کالم بنائیں گے، سب سے پہلے تو آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اردو زبان تعارف کا کام ہم الگ کریں گے، الفاظ معنی اس کے 3 سوال ہیں تو وہ ہم کام الگ ہوگا، اس لیے سے ہم اس کے لیے ہم ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ لہٰذا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ نے کالم بنا کر الفاظ معنی، ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ ہے نظم و ضبط۔ ریاستی، شعراء، اقدار، مزاح نگار، ٹھیک ہے۔ نظم و ضبط، ریاستی، شعراء، اقدار، مزاح نگار۔ اور نظم و ضبط کے معنی ہیں بہترین انتظام،
نظم و ضبط بہترین انتظام، ریاستی یعنی حکومتی، یا دوسرا آپشن میں آپ لے سکتے ہیں دوسرے معنوں میں ملکی، ٹھیک. شورا جسے کہ آپ سمجھ گئے ہیں شاعر کی جمع، جہاں بہت سارے شاعر موجود ہو تو وہاں شورا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اقدار قدر کی جمع اقدار کہلاتا ہے، ٹھیک. مزاح نگار مذاقیہ، کہانی لکھنے والا، ٹھیک ہے. نظم و ضبط بہترین انتظام جس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، ہر چیز بڑی ایکوریٹ ہو. ریاستی، حکومتی یا ملکی، ٹھیک ہے. شورا شعر کی جمع، اقدار قدر کی جمع، مزاح نگار مذاقیہ، کہانی لکھنے والا. اب اس میں اس صفحے سے جو ہم نے الفاظ یہاں مرتب سوال جواب مرتب کیے ہیں، ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ اردو زبان کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان لکھیے. تو پہلے ہی آپ نے دیکھا، میں نے سنا ہوگا، جیسے میں نے پڑھ کے بتایا آپ کو کہ صفحے میں پہلے ہی ابتدائی جو پیراگراف ہے وہ یہاں پر اس کا آنسر ہوگا کہ ہمیں ایک متحد قوم بن کر کام کرنا ہے، نظم و ضبط قائم رکھنا ہے اور چیزوں کو بہتر بنانے کے جذبے کو کام میں لانا ہے. میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سرکاری استعمال کے لیے آپ جو زبان چاہیں استعمال کر لیں، لیکن ریاست کے مختلف صوبوں کو آپس کے تعلقات کے لیے صرف ایک ہی ریاستی زبان ہوگی جو صرف اور صرف اردو ہوگی. تو یہ فرمان انہوں نے پوچھا آپ سے سوال میں، تو لہٰذا آپ نے یہاں سے پورا فرمان اچھی خوش خط رائٹنگ کے ساتھ آپ نے اس کو اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے. اس کے بعد بحیثیت پاکستانی، ہمارے لیے اردو کی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے. ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، شہری ہیں، تو ہمارے لیے اردو زبان کی کیا حیثیت ہے ہماری نظر میں. تو ہم بتائیں گے، فقط ایک لائن کا اس کا جواب ہوگا کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، ٹھیک ہے. اور ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ہماری اخلاقی اقدار اور تہذیب کی ترجمان اور نمائندہ ہے. یعنی اس کی زبان سے جو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری اخلاق اقدار بھی رونما ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور تہذیب بھی ہمارے دوسرے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری تہذیب کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارا تعلق کس زبان، کس قوم اور کس ملک سے ہے. اسی طرح سے اس کے ساتھ اس کا انہوں نے سوال یہ کیا آپ سے، سولوشن آپ کو جو حل شدہ ملے گا تو اس میں آپ کے پاس تمام یہ مشقی کام موجود ہے کہ اردو زبان کے کم از کم 5 ادیبوں کے نام. میں نے آپ کو دوران بلند خوانی بہت سارے نام ادیبوں کے بتائے تھے، جن میں سے ہم نے صرف 5 آپ سے پوچھے گئے ہیں. تو آپ نے صرف 5 کے نام لکھنے ہیں، جو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں آپ وہ نام اس میں چوز کر سکتے ہیں. ہم نے جو یہاں جواب میں تحریر کیے ہیں وہ ہیں سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، غلام عباس اور انتظار حسین، ٹھیک ہے. یہ 5 نام ہم نے یہاں ادیبوں کے تحریر کیے ہیں. اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 142 پر اردو زبان، اب یہ سبق شروع ہو رہا ہے آپ کا. اردو زبان، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ آپ کو پوری ایک ہسٹری بتائیں گے کہ اردو زبان کا آغاز کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، کن علاقوں میں ہوا. یہ سب ہم اس سبق کی بلند خوانی سے جان جائیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ لکھنے والے کون ہیں، اردو زبان کے بارے میں لکھنے والے ہیں. سب سے پہلے ان کی تھوڑا سا انٹروڈکشن آ رہا ہے. ولادت بمقام میرٹھ 16 نومبر 1872 اور وفات بمقام کراچی 16 اگست 1961. مولوی عبدالحق، انہیں بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے. مولوی عبدالحق اردو کے بہت بڑے مصنف، ماہر زبان، محقق، مورخ اور نقاد تھے. انہوں نے اپنی تمام زندگی اردو کی ترقی کے لیے وقف کر دی اور وہ بابائے اردو کے نام سے جانے جاتے تھے. انجمن ترقی اردو کے تاحیات سیکرٹری رہے. اس انجمن کے تحت سینکڑوں نایاب کتابیں شائع ہوئیں
اردو کالج کراچی کا قیام اور پاکستان میں اردو کو قومی زبان کا درجہ دلانے کے لیے مولانا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے بارے میں ہم نے جان لیا تھوڑا سا مختصر سا. اب آپ کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے. اردو ہماری قومی زبان ہے. ٹھیک ہے, یہ دنیا کی معروف اور جدید زبانوں میں سے ایک ہے. اردو نے تقریباً 400 سال میں ترقی کی. جتنی منزلیں طے کی دوسری زبانوں نے وہ منزلیں ہزاروں سال میں طے کی ہوں گی. یعنی یہ بہت جلدی جو ہے وہ بولی جانے والی زبانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. زبان کی ترقی کے 2 معیار ہیں, یعنی کوئی بھی زبان جو ہے وہ 2 طریقوں سے ترقی پاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ کہ اس میں ہر قسم کے علمی مضامین کا سرمایہ موجود ہو, اور دوسرا یہ کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد اس سے واقف ہو. اردو زبان ان دونوں معیاروں پر پوری اترتی ہے. یعنی ہم اگر اردو کا مطالعہ کریں تو آپ کو اردو زبان میں بے انتہا بہترین مضامین کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی. اسی طرح سے ایک بہت بڑی کثیر تعداد لوگوں کی اردو بولنے والے موجود ہیں. تو یہ دونوں طریقے سے اردو جو ہے وہ پروان چڑھی. ٹھیک ہے, اور بہت اسپیڈ میں بہت جلدی سے بولی جانے لگی. دنیا عالم کا کون سا اہم موضوع ہے, یعنی پوری دنیا کا جو جتنے بھی مضامین ہیں, ٹھیک ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کون سا ایسا موضوع ہے جس پر اردو میں مواد موجود نہیں ہیں. ٹھیک, اور کون سا علاقہ ہے کہ جہاں اس زبان کو جاننے والا کوئی فرد نہ ملے. جنوبی ایشیا کو تو میں نے اپنا ایشیا تو اس کا اپنا ہی علاقہ ہے. مشرقی وسطی کے تمام ممالک میں اردو مانوس زبان ہے. ان ملکوں کے دکاندار عام طور پر اردو کی شدھ بدھ رکھتے ہیں. بعض مغربی ممالک میں تو اردو کے اخبارات بھی نکلتے ہیں. دنیا کی مشہور یونیورسٹیوں میں اس زبان کو سکھانے کے انتظامات موجود ہیں. یعنی یہ زبان صرف ہمارے پاکستان میں ہی نہیں سکھائی جاتی بلکہ دوسرے ممالک میں بھی اردو کو سکھانے کے لیے باقاعدہ انتظامات کیے گئے ہیں. کسی نے اس کا وطن پنجاب بتایا, کسی نے دکن. لیکن جس نظریے سے زبان کے زیادہ ماہرین متفق ہیں وہ یہ کہ اس کی ابتدا دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقے سے ہوئی. اب یہ علاقے کی ابتدا بتا رہے ہیں کہ اس کا آغاز کس طرح سے ہوا, کہ جب مسلمان حکمران تو جیسے پوری دنیا میں مسلمان چھائے ہوئے تھے, حکمرانی کرتے تھے, لہٰذا جب مسلمان حکمران جو ہیں وہ ترکی, فارسی, عربی بولتے ہوئے جنوبی ایشیا, ٹھیک ہے, جنوبی ایشیا میں آ کر آباد ہوئے تو ان کی زبانوں کا اثر ہندی پر پڑا. ٹھیک ہے, جو بیسیکلی جو زبان تھی مقامی زبان وہ ہندی تھی. ٹھیک ہے, اور ہندی, فارسی, عربی اور ترکی زبانوں کے میل جول سے, یعنی اگر میں اردو بول رہی ہوں اور مجھے کچھ مثال کے طور پر ترکی زبان نہیں آتی تو میں اپنی اردو زبان اور ترکی کے کچھ الفاظ کو ملا کر ہی سامنے والے کو اپنی بات سمجھاؤں گی. اسی طرح سے کیا ہوا جی, میل جول سے جب زبانوں کے میل جول ہوئے, یعنی آپ کے پاس ہندی, فارسی, ترکی, عربی یہ تمام زبانیں آپس میں ملیں تو ان کے میل جول سے ایک نئی زبان شروع ہوئی. ٹھیک, اس زبان میں چونکہ مختلف زبانوں کے الفاظ شامل تھے اسی لیے مختلف قوموں کے افراد اپنی زبان کے بجائے انہوں نے پھر اپنی زبان کو چھوڑا اور اسی زبان میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے. اب ضرورت زندگی کو پورا کرنا ہے, زندگی کو آگے چلانا ہے, چیز کی خرید و فروخت کرنی ہے, تو لہٰذا وہ زبان اختیار کی گئی کہ جو ہر کوئی بآسانی سمجھ لیتا. ٹھیک ہے, خاص لوگ فارسی اور عربی میں گفتگو کرتے تھے. رفتہ رفتہ یہ عوام کے حلقے میں نکل کر خواص کے محفلوں میں تک جا پہنچی. یعنی یہ عام زبان سے ہٹ کے پھر خاص عمرہ اور جو بڑے عہدیدار لوگ تھے وہ بھی اس زبان کو بولنے لگے. دکن کی ریاستوں میں شمالی ہند کے برعکس فارسی کا رواج کم تھا, اس لیے وہاں اردو میں شاعری بھی ہوئی اور نثر کی بھی چند کتابیں تصنیف ہوئیں. شمالی ہند یعنی دہلی وغیرہ میں اردو لکھنے کا کام بعد میں شروع ہوا. دکن اور شمالی ہند دونوں ہی جگہ شروع میں تبلیغ دین کی خاطر مذہبی کتابیں بھی اردو میں لکھی گئیں. ٹھیک ہے, یعنی دین کی جو تبلیغ ہوئی وہ بذریعہ اردو بھی کتابوں کے ذریعے بھی کی گئی. بعد میں شعر گوئی اور داستانیں لکھنے کا دور آیا. مسلمانوں کے دور حکومت میں سرکاری زبان فارسی تھی. انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی, جب انگریز آئے اور انہوں نے یہاں حکومت کی تو انہوں نے فارسی کی جگہ, فارسی ان کو بھی نہیں آتی تھی لہٰذا انہوں نے وہی لشکری زبان کو چوز کرا اور منتخب کیا اردو کو, سرکاری دفتر کی زبان بنایا. ٹھیک, اور انگلستان سے آنے والے افسروں کو اردو سکھانے کے لیے اردو کی کتابیں لکھوائیں
اور چھپوائیں، ٹھیک ہے. جو دوسرے افسران جو دوسرے ہندوستان وغیرہ سے آ رہے تھے، انگلستان سے آ رہے تھے، ان کو اردو آنی چاہیے، لہٰذا ان کے سکھانے کے لیے انہیں اردو کتابیں چھپوائیں بھی اور لکھوائیں بھی. اس طرح اردو زبان کی ترقی دن دگنی رات چوگنی ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر نثر نظم کی تصنیفات کے ذخیرے میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا. یہ ایک علمی زبان بن گئی. پہلے عربی اور پھر انگریزی کی اہم کتابوں کے ترجمے اردو میں ہوئے اور پھر اہل علم حضرات نے اردو میں ایسی عمدہ کتابیں لکھی جن کے ترجمے دوسری زبانوں میں کیے گئے. ان لکھنے والوں میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے، یعنی کوئی وہ نہیں تھا، خاص طبقہ نہیں تھا، بلکہ اس میں جو بہترین اردو جانتے تھے اس میں ہندو بھی شامل تھے، اس میں اور مسلمان بھی شامل تھے. ٹھیک. انگریزوں نے کچھ عرصے بعد اردو کی جگہ انگریزی کو دفتری زبان بنا لیا، لیکن ان کے اس اقدام سے اردو کی ترقی نہ رک سکی. ریاستوں میں دفتری کام بدستور اردو میں ہی ہوتا رہا. جب جنوبی ایشیا کی تقسیم عمل میں آئی تو یعنی جنوبی ایشیا جب پاکستان ہندوستان سے الگ ہو گیا تو اس وقت پنجاب، مشرقی بنگال، سندھ، بلوچستان اور سرحد کے صوبے پاکستان میں شامل ہوئے. ان علاقوں میں ہر ایک کی اپنی ایک بولی، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آپ پنجاب جائیں گے تو پنجابی بولتے ہیں، آپ بلوچستان جائیں گے تو وہاں بلوچی بولی جاتی ہے، آپ سرحد جائیں تو پختون زبان بولی جاتی ہے، پشتو زبان بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے. سندھ میں آئے تو سندھی زبان بولتے ہیں. لہٰذا اب کیا ہوا کہ ہر ایک کی اپنی بولی یا زبان تھی، لیکن ملک کی وحدت کے لیے ایک ایسی زبان ضرورت تھی، ایسے زبان کی ضرورت تھی جو ہر علاقے کے لوگ سمجھ لیں اور بول سکیں. ٹھیک. اور دوسرے صوبوں کے لوگوں سے اس زبان میں گفتگو کر سکیں. اب جیسے میں سندھ میں رہتی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے پنجابی نہیں آتی یا مجھے پشتو نہیں آتی، لہٰذا میں جب ایسے علاقوں میں جاؤں گی، صوبوں میں جاؤں گی تو میں وہ زبان استعمال کروں گی کہ جو سامنے والا سمجھ سکے، یعنی درمیانی زبان کا میں سہارا لوں گی. اسی طرح سے یہ ضرورت اردو کے علاوہ کوئی اور زبان پوری نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ یہی زبان پاکستانی قومی زبان قرار پائی. جہاں تحریک پاکستان کو اردو سے یہ فائدہ ہوا کہ اس کے ذریعے سے یہ تحریک ملک کے گوشے گوشے میں پہنچی، وہاں پاکستان کے نتیجے میں خود اردو کو بھی ترقی حاصل ہوئی. نظریہ پاکستان پر بہت بڑی تعداد میں کتابیں تصنیف ہوئیں. مختلف علاقوں کی زبانوں کے نثر اور نظم کے شاہکاروں کا ترجمہ اردو میں ہوا اور اسی طرح اردو کا دامن وسیع تر ہوتا چلا گیا. قومی زبان کی حیثیت سے تعلیمی اداروں کی ابتدائی جماعتوں سے لے کر اعلیٰ درجوں تک اردو کو ایک مضمون کی حیثیت سے بھی رکھا گیا ہے. ہر مضمون کی کتابیں لکھی جاتی رہیں اور اس کے علمی خزانے میں اضافہ ہوتا گیا. ان تمام منزلوں کو گزر کر آج اردو زبان اس قابل ہو گئی ہے کہ اس کا شمار دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں ہوتا ہے اور اس کی تصانیف کو دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کی تصانیف کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے. تو یہ تھا آپ کا سبق اردو زبان. ٹھیک ہے. اردو زبان کا سبق، یعنی اس میں آپ کو بتایا گیا کہ اردو کی کیا اہمیت ہے، اس کی ابتدا کب سے ہوئی، کس طرح سے ہوئی. اب اس سے ہی وابستہ اس سبق سے موجود چند الفاظ معنی. ٹھیک ہے. پہلا لفظ ہے معروف، جدید، واقف، معیار، مانوس، محققین، متفق، روزمرہ، خواص، رواج، عمدہ،
ٹھیک ہے. معروف، جدید، واقف، معیار، مانوس، محققین، متفق، روزمرہ، خواص، رواج، عمدہ، گوشے گوشے، رفتہ رفتہ. اب معروف کے جو معنی ہیں، معروف کے معنی ہوتے ہیں مشہور. مشہور. جدید یعنی نیا، کہتے ہیں جدید دور، نیا دور. ٹھیک ہے. واقف جاننا. معیار، معیار درجہ، پیمانہ. دوسرے معنی آئیں گے اس کے پیمانہ. مانوس جانی، پہچانی. ٹھیک. محققین تحقیق کرنے والے. متفق اتفاق کرنا. اتفاق کرنا. روزمرہ، روزانہ. خواص، خاص کی جمع. ٹھیک ہے. خاص کی جمع خواص. رائج رسم، رواج، رواج، رسم یا عام دستور. عمدہ اچھا، بہترین. گوشے گوشے، کونے کونے. رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ. صحیح. معروف مشہور، جدید نیا، واقف جاننا، معیار درجہ پیمانہ، مانوس جانی پہچانی، محققین تحقیق کرنے والے، متفق اتفاق کرنا، روزمرہ روزانہ، خواص خاص کی جمع، رواج رسم، عام دستور، عمدہ اچھا بہترین، گوشے گوشے کونے کونے، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ. تو یہ سبق سے نکالے گئے مشکل الفاظ معنی تھے جو آپ کے پاس سولوشن میں موجود ہے. اسی کے ساتھ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ نے اس کا الگ سے ٹائٹل پیج بنانا ہے. ٹھیک. اردو زبان کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ پہلے الفاظ معنی لکھیں گے. اس کے بعد سولوشن میں موجود ہے آپ کے پاس خلاصہ. خلاصہ یعنی اس پورے سبق کو ہم نے ایک پیراگراف میں سمو دیا ہے. ٹھیک ہے. خلاصہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ کس طرح سے ہے کہ ہیڈنگ ڈالیں گے آپ خلاصہ. اس کے بعد شروع کریں گے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، یہ دنیا کی معروف اور جدید زبانوں میں سے ایک ہے. اردو نے تقریباً 400 سالوں میں جو ترقی کی منزلیں طے کی، دوسری زبانوں نے وہ منزلیں طے کرنے میں سالوں لگا دیے ہیں. اردو زبان میں معیار، اردو زبان ہر معیار پر پوری اترتی ہے. دنیا عالم کے ہر موضوع پر اردو کے مواد موجود ہیں. جنوبی ایشیا اردو کا اپنا علاقہ ہے. مشرق وسطیٰ کے تمام علاقوں میں اردو مانوس زبان ہے، یعنی لوگ جانتے ہیں. اردو زبان کا شمار دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں ہوتا ہے اور اس کی تصانیف کو دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کی تصانیف کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے. یہ تھا اس سبق کا خلاصہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا. اب اس سبق سے موجود ہیں سوال و جواب. ٹھیک ہے. سوال و جواب میں جو کہ بنائے گئے ہیں سبق میں موجود نہیں ہیں. سبق سے جو پہلے سوال ہم نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ مولوی عبدالحق کی تعریف اور اردو زبان کے حوالے سے ان کی خدمات لکھیے. تو پہلا جو پیراگراف تھا ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ مولوی عبدالحق اردو کے بہت بڑے مصنف، ماہر زبان، محقق، مورخ اور نقاد تھے. انہوں نے اپنی تمام زندگی اردو کی ترقی کے لیے وقف کر دی تھی. وہ بابائے اردو کے نام سے جانے جاتے تھے. انجمن ترقی اردو کے تا حیات سیکریٹری رہے. اس انجمن کے تحت سینکڑوں نایاب کتابیں شائع ہوئیں. اردو کالج کراچی کا قیام اور پاکستان میں اردو کو قومی زبان کا درجہ دلانے میں مولانا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ جواب جو ہے وہ بالکل آپ کے سوال کے بالکل عین مطابق ہے. دوسرا سوال جو ہم نے بنایا ہے سبق سے وہ یہ ہے، بابائے اردو مولانا عبدالحق کی تاریخ پیدائش اور وفات
لکھیے. ٹھیک ہے, تو پہلے پیراگراف کی ابتدا کی جو لائن ہے وہی اس کا آنسر ہے. بابائے اردو مولانا عبدالحق کی تاریخ کے ولادت جو ہے وہ 16 نومبر 1872 یہاں کچھ غلطی آ گئی, 1872 ہے, اور تاریخ وفات جو ہے وہ 16 اگست 1961 ہے. ٹھیک ہے, تو یہی آپ پوری لائن جواب میں اس کے تحریر کر سکتے ہیں. تیسرا سوال ہے بابائے اردو کی جائے ولادت اور جائے وفات لکھیے. کہاں پیدا ہوئے, کس مقام پہ پیدا ہوئے, اور آپ کی وفات کس مقام پہ ہوئی وہ آپ کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو بابائے اردو مولوی عبدالحق کی جائے ولادت بمقام میرٹھ انڈیا. ٹھیک ہے, آپ انڈیا میں پیدا ہوئے, اور جائے وفات بمقام کراچی پاکستان, یعنی آپ پیدائش ہوئی ہے آپ کی میرٹھ, انڈیا کا ایک شہر ہے, وہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے, اور جائے وفات آپ کا بمقام کراچی پاکستان ہے, کراچی میں آپ کا انتقال ہوا. اسی سے جو ہم نے ایک نیا سوال یہاں پر آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے اردو زبان کی ابتدائی حالات مختصر لکھیے. ٹھیک ہے, اردو زبان کے ابتدائی حالات مختصر لکھیے. تو میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ جواب اس کا کیا ہے. ہیڈنگ ڈالیں گے سب سے پہلے آپ اردو زبان کی ابتدائی حالات, اور اس کے بعد ہم جواب شروع کریں گے کہ جب مسلمان حکمران ترکی, فارسی, عربی بولتے ہوئے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جب مسلمان حکمران بر صغیر میں داخل ہوئے فتوحات کے لیے تو کون کون سے حکمران شامل تھے, کس کس ملکوں سے, ترکی سے تھے, ٹھیک ہے, فارس سے تھے یعنی ایران سے تھے, عرب ممالک کے حکمران تھے. تو جب وہ جنوبی ایشیا میں آ کر آباد ہوئے تو ان کی زبانوں کا اثر ہندی زبان پر پڑا, اور ہندی, فارسی, عربی اور ترکی زبانوں کے میل جول سے ایک نئی زبان بنی شروع ہوئی. اس زبان میں چونکہ مختلف زبانوں کے الفاظ شامل تھے, اسی لیے مختلف قوموں کے افراد اپنی اپنی زبانوں کے بجائے اسی زبان میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے. شروع میں یہ زبان روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے, مثلاً خرید و فروخت, ٹھیک ہے, وغیرہ کے لیے بولی جاتی تھی. خاص لوگ فارسی اور عربی میں گفتگو کرتے تھے, لیکن رفتہ رفتہ یہ عوام کے حلقے سے نکل کر خواص کی محفلوں تک جا پہنچی. دکن کی ریاستوں میں شمال ہند کے برعکس فارسی کا رواج کم تھا, اس لیے وہاں اردو میں شاعری بھی ہوئی اور نثر کی بھی چند کتابیں تصنیف ہوئیں. شمالی ہند یعنی دہلی وغیرہ میں اردو لکھنے کا کام بعد میں شروع ہوا. دکن, شمالی ہند دونوں ہی جگہ شروع میں تبلیغ دین کی خاطر مذہبی کتابیں بھی, جیسے ہم نے بتایا آپ کو, اردو میں لکھی گئیں, اور بعد میں شعر گوئی اور داستانیں لکھنے کا دور بھی شامل ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آپ کے پاس اردو کے حوالے سے مختصر سی ابتدائی حالات. ٹھیک ہے, اب جو ہمارے پاس اگلا عنوان ہے وہ ہے مرات العروض سے ایک اقتباس. مرات العروض سے ایک اقتباس. ٹھیک ہے جی, صفحہ نمبر 146. ٹھیک ہے, مرات العروض سے ایک اقتباس. اب مرات العروض کیا ہے یہ ہم جانیں گے. عروض جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ شادی کے متعلق عروس کا لفظ عربی سے نکلا ہے, لہٰذا اس کے بارے میں جانتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ لکھا کس نے ہے. ٹھیک ہے, ڈپٹی نذیر احمد. جیسا کہ ہم نے شروع میں جانا تھا کہ جو مصنفین تھے اس میں ڈپٹی نذیر احمد کا نام بھی بے شمار مشہور ہے, بہت زیادہ مشہور ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان کا شمار جو ہے وہ ادیبوں میں ہوتا ہے ڈپٹی نذیر احمد کا. لہٰذا ان کے ادب سے, ان کی کتاب سے ایک اقتباس یہاں شامل کیا گیا ہے. سب پہلے جان لیتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد جو تھے ان کے بارے میں کیا چیزیں یہاں پر لکھی گئی ہیں. ڈپٹی نذیر احمد اردو ناول نگاری کے بانی تھے. ٹھیک ہے, آپ نے ناول لکھے ہیں, اور وہ اس زمانے میں رائج اردو کتابوں کے معیار سے مطمئن نہ تھے, اس لیے انہوں نے عورتوں کی لا علمی اور تہمات کو موضوع بناتے ہوئے
اکبری اور اصغری کہانی کی کہانی لکھی جو بنات العروس کے نام سے شائع ہوئی۔ ان کے دیگر ناولوں میں بنات النعش، توبۃ النصوح اور ابن الوقت وغیرہ شامل ہیں۔ جس زمانے میں یہ ناول لکھے گئے اس وقت اردو زبان آج بولی جانے والی اردو سے قدرے مختلف تھی، ٹھیک ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے الفاظ، محاورے، ضرب المثال متروک ہو گئے، یعنی اب استعمال عام بول چال میں نہیں ہوتے۔ اردو کے قدیم انداز سے متعارف ہونے کے لیے بنات العروس کا ایک اقتباس پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اس میں اردو یہاں لکھی گئی ہے یہ وہ اردو ہے کہ جو پرانے زمانے میں بولی جاتی تھی، جس میں محاورے اور ضرب المثل بھی شامل کیے جاتے تھے، عام بول چال میں لوگ بولا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ نوٹ، اب آپ کو سٹارٹ کرنے سے چیپٹر سٹارٹ سے پہلے انہوں نے ایک نوٹ دیا ہے کہ بنات العروس، ٹھیک ہے، کہ معنی کیا ہیں؟ دلہن کا آئینہ، ٹھیک ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ بنات العروس کے معنی ہیں دلہن کا آئینہ، یعنی وہ شیشہ کہ جو دلہن دیکھا کرتی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے دو بہنوں اکبری اور اصغری، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ڈرامہ بھی اس پہ بن چکا ہے، آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا، اکبری اور اصغری کو بطور مثال پیش کرتے ہوئے خواتین کی اصلاح کی کوشش کی، یعنی آپ چاہتے تھے کہ خواتین جو ہیں وہ لا علمی کی دنیا سے نکل آئیں اور ان کی اصلاح ہو جائے، لہٰذا آپ نے ایک ناول ترتیب دیا جو اکبری اور اصغری، جس میں جو دو کردار تھے، اور بنات العروس کے نام سے یہ مشہور ہوا، ٹھیک ہے۔ اکبری لاڈ پیار سے بگڑی پھوڑ اور بد مزاج لڑکی تھی، جسے کوئی تمیز طریقے نہ ہو اسے پھوڑ کہا جاتا ہے عام لینگویج میں، ٹھیک ہے، اور جو بری عادتوں کی وجہ سے اپنا گھر برباد کر لیتی ہے، اور جبکہ اصغری اپنی سلیقہ مندی سے میکے اور سسرال، یعنی جو لڑکی کی ماں کا گھر ہوتا ہے، باپ کا گھر ہوتا ہے وہ میکہ کہلاتا ہے، اور جو شوہر کا گھر ہوتا ہے سسرال کہلاتا ہے، یہ تو پتہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ وہ اپنا پورا مقام وہاں بناتی ہے، کون؟ چھوٹی بہن اصغری، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کہانی میں عورتوں کے لیے اصلاح کس طرح سے ہو رہی ہے اور کیا اس میں سبق دیا جا رہا ہے۔ اقتباس: اکبری کے شوہر نے کہہ رکھا تھا، اب یہ کہانی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کہانی طرح سے سنیے گا تو مزہ آئے گا آپ کو۔ اکبری کے شوہر نے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا، یعنی ایسی عورت کہ جسے آپ جانتی نہیں ہیں اس کو آپ گھر میں انٹر ہونے نہ دیجیے گا۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی تھی، اب یہ لینگویج جو آ رہی ہے یہ پرانی اردو لینگویج ہے، آپ کو سننے میں کچھ عجیب سے لگے گی لیکن آپ لطف اندوز ہوں گے۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی تھی جو کئی گھروں کو لوٹ چکی تھی، لیکن مزاج دار، اکبری کا لقب تھا مزاج دار، ٹھیک ہے، بڑے کہتے ہیں نخرے والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے بڑی مزاج دار ہیں، ٹھیک، تو یہ اکبری کا لقب تھا۔ شدت سے بیوقوف تھی، یعنی انتہا کی بیوقوف لڑکی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد مل جانا۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کا بھیس بنا کر گلی میں آئی۔ یہ حجن یعنی جو کہتے ہیں نا جو حج کر کے آتا ہے وہ حاجی کہلاتا ہے، اگر خاتون حج کر کے واپس آتی ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں حجن ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ حجن کا روپ بنا کر گلی میں آتی ہے۔ یہ حجن مکار بیوقوف عورتوں کو پھسلانے، یعنی جو بے سمجھ عورتیں ہوا کرتی تھی ان کو بہلا پھسلا کر لوٹا کرتی تھی، ٹھیک، پھسلانے کے لیے طرح طرح کی تبرکات اور صدہا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی، تسبیح، خاک شفا، زمرزمیاں وغیرہ۔ گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں۔ مزاج دار نے بھی سنا۔ زلفن پڑوسی کی، جیسے ہمارے یہاں برابر میں فیملی ہوتی ہے تو زلفن کیا تھی؟ پڑوس کی لڑکی، پڑوسن لڑکی، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا ہے؟ زلفن۔ اس سے کہا حجن کو یہاں بلا لانا، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے۔ زلفن گئی اور حجن کو بلا لائی۔ مزاج دار نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا، یعنی بڑی عزت سے تمیز سے اپنے پاس بٹھایا اور سب چیزیں دیکھی اور وہ چیزیں پسند کی۔ حجن نے باتوں باتوں میں تاڑ لیا، یعنی اندازہ لگا لیا، وہ یہ جان گئی کہ یہ عورت ڈھپ پر چڑھ جائے گی۔ اب دیکھیں یہ ایک ضرب مثل آیا ہے، ٹھیک ہے، ڈھپ پر چڑھ جائے گی یعنی قابو آ جائے گی اس نے کیا جانا، کیونکہ وہ مکار تھی، چلاک تھی، وہی سمجھ گئی کہ یہ بہت جلدی بیوقوف بن جائے گی۔ اس نے خریداری کی ہوئی چیزیں حوالے کی اور فیروزے کی ایک انگوٹھی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دے دی، ایک گفٹ کر دیا اسے، انگوٹھی اتار کے اس نے گفٹ کر دیا۔ مزاج دار رچ گئیں، اب تو وہ پاگل ہی ہو گئیں، دیوانی ہو گئیں، راغب ہو گئی صورت کی طرف۔ اس کے بعد
حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں ایسی کی کہ مزاج دار نے یعنی اکبری نے کمال شوق سے سنا، بڑی توجہ سے سنا اور اس کی طرف خاص التفات کیا، یعنی بڑی توجہ سے اس طرف رخ کر کے اس کی باتیں غور سے سننے لگی۔ ایک پہر کامل حجن بیٹھی رہی، یعنی کافی دیر تک اکبری کے پاس وہ حجن خاتون جو تھی وہ بیٹھی نہیں۔ رخصت ہونے لگی تو مزاج دار نے بہت منت کی، اچھی بھی حجن اب کب تک آؤ گی، یعنی دوبارہ کب آنا ہوگا؟ حجن نے کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی۔ اگلے دن حجن پھر موجود ہوئی، یعنی ابھی بھی 2-3 دن کی بات کہی تھی اس نے، لیکن سیکنڈ ڈے ہی وہ دوبارہ سے حجن ان کے پاس آ جاتی ہے۔ اگلے دن حجن پھر موجود ہوئی اور ایک ریشمی ازار بند جسے آپ کہتے ہیں شلوار میں جو ہم ڈالتے ہیں اس کو باندھنے کے کمر سے، وہ ازار بند کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، ریشمی ازار بند لیتی آئی۔ مزاج دار سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا یہ ازار بند کیسا ہے؟ حجن نے کہا بکاؤ ہے، یعنی بیچنے کے لیے لائی ہوں۔ مزاج دار نے پوچھا کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا 4 آنے کا۔ اس وقت آنے کی بات ہوا کرتی تھی، روپیہ پیسہ نہیں ہوتا تھا، 4 آنے کا۔ محلے میں ایک بیگم رہتی ہیں، یعنی ایک امیر خاتون تھیں جو کہ اب غریب ہو گئی ہیں، اسباب بیچ کر سامان بیچ کر جو ہے وہ گزارا کرتی ہیں۔ میں ان کی اکثر چیزیں بیچ لا دیا کرتی ہوں، یعنی میں ان کی چیزیں لے جاتی ہوں، اسے بیچ کر جو اماؤنٹ آتا ہے، پیسے آتے ہیں، میں ان کو دیتی ہوں جس سے ان کی گزروقات ہو رہی ہیں۔ مزاج دار اتنا سستا ازار بند دیکھ کر لوٹ ہو گئی، پاگل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ فوراً پیسے نکال کر حجن کے ہاتھ میں دیے اور بہت گڑ گڑا کر حجن سے کہا اچھی بھی، یعنی اے اچھی عورت، جو چیزیں بکاؤ ہوا کرے، جو چیزیں تم بیچنے کے لیے لایا کرو، پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو۔ حجن نے کہا بہت اچھا، پہلے تم اور پیچھے اور، یعنی پہلے تمہیں دکھاؤں گی اس کے بعد دوسروں کو دکھاؤں گی۔ 2-4 دن بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی، موتی سنا ہوں گے آپ، سچے موتی جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ کیونکہ نقلی تھے لہذا انہوں نے جھوٹے موتی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ 2-4 دن بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا لو بھی خود بیگم کی نت کہتے ہیں، دیکھا آپ نے دلہن کو دیکھا ہوگا، یہ بڑا سا رنگ پہناتے ہیں شادی پر ناک میں، ٹھیک ہے، اسے نت کہا جاتا ہے، اس زیور کا نام کیا ہے؟ نت، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتی ہیں خود بیگم کی نت کی موتی ہیں، نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی۔ پنہ مل جوہری، اب کوئی ہندو جوہری وہاں رہتا تھا، یعنی جوہری مطلب جولر، سنار جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پنہ مل اس کا نام تھا۔ اب وہ بتا رہی ہیں کہ پنہ مل جوہری کی دکان پر میں نے دکھائی، لٹو ہو گیا، یعنی پاگل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 200 روپے میرے پلے باندھ دیتا تھا، میں بیگم سے 50 روپے پہ لائی ہوں، تم لے لو، پھر ایسا مال نہ ملے گا، ٹھیک۔ مزاج دار نے کہا 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں۔ حجن نے کہا کیا ہوا بیٹی؟ پونچیاں بیچ کر، یعنی ایک زیور ہوتا تھا جو آپ کلائیوں میں پہنا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا، پونچیاں بیچ کر لے لو، نہیں تم جانو آج یہ موتی بک جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی تم جان جاؤ میں اس کو بیچ دوں گی، آج یہ بچیں گے نہیں۔ حجن نے اس ڈھب سے کہا کہ مزاج دار فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی۔ اب وہ اتنی متاثر ہوئی اس کی یہ بیان پر کہ تم لو نہ لو میں اس کو آگے بیچ دوں گی، تو وہ فوری طور پر گئیں اور اپنا پورا ایک باکس اٹھا کے لائی جس میں زیورات ان کے سونے کے رکھے ہوئے تھے، اور پونچیاں نکال کر وہی زیور کا نام جو حجن نے کہا تھا وہ بیچ کر لے لو، لہٰذا انہوں نے پونچیاں نکالی زیورات کے بکسے میں سے۔ حجن نے مزاج دار کا زیور دیکھ کر کہا، اب حجن کی نگاہ پڑی جب جولری کے باکس پر تو اسے دیکھ کر کہا اے ہے کیسی بے احتیاطی سے گاجر مولی گاجر کی طرح ڈال رکھا ہے، ڈگڈگی میں ڈورا ڈلوا لو، بالی پتے مگر مرکیاں اور بازو بند میلے چیکٹ ہو گئے ہیں، میل سونے کو کھائے جاتا ہے، ان کو اجلواؤ، یعنی انہیں پالش کرواؤ۔ جتنے بھی بنا کے سامنے نام لیے ہیں، پتے بالی، ٹھیک ہے، مگر مرکیاں بازو بند، یہ سب کیا ہیں؟ اس زمانے کے زیورات جو خواتین زیبتن کیا کرتی تھی ان کے نام ہیں۔ مزاج دار نے کہا کون ڈورے ڈلوائے، کون اجلوا کر لائے، ان سے کہتی ہوں، یعنی اپنے شوہر سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حجن نے کہا او بیٹی یہ کون سا بڑا کام ہے، لو موتی رہنے دو، میں ابھی دوڑ ڈلوا لا دوں،
اور جو زیور میلا ہے نکال لا دوں، وہ بھی اجلوا دوں، یعنی تم یہ موتی رکھو، میں ابھی جا کے فٹافٹ کام یہ کروا کے لے کے آتی ہوں۔ مزاج دار نے جب زیور حوالے کیا، حجر نے کہا زلفن کو بھی ساتھ کر دوں، یعنی جو پڑوسن کی لڑکی تھی زلفن، اس کو اس کے ساتھ کر دوں، وہ سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں پٹوارے سے ڈورے ڈلوا لوں گی۔ مزاج دار نے کہا اچھا، یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی آئی تو حجر نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل کر سنار کی دکان پر بیٹھ رہی ہو، ٹھیک ہے، بیٹھ رہی ہو، الفاظ سنیں آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں اس میں۔ تو حجر نے زیور لیا، زلفن ساتھ ہوئی، گلی سے باہر نکل کر حجر نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا لاؤ اجلوانے کا یعنی صاف کروانے کا زیور ہے وہ الگ کر لیں، اور ڈلوانا اور ڈورا ڈلوانے کا الگ، یعنی جو ہمیں صاف کروانا ہے وہ زیور الگ کر لیتے ہیں، اور جس میں ڈورے ڈلوانا ہے وہ زیور ہم الگ کر لیتے ہیں۔ زیور کو الگ کرتے ہوئے حجر بولی ناک کی کیل یعنی نوز پن جو ہوتی ہے، جو خواتین ناک میں پہنا کرتی ہیں، ناک کی کیل کہاں گئی؟ زلفن نے کہا اسی میں ہوگی، ذرا بھر کی تو ہے، یعنی چھوٹی سی تو چیز ہے، اسی میں ہوگی، اسی پوٹلی میں دیکھو۔ پھر حجر آپ بولی، یعنی اپنی ہی خود ہی بولی وہ، اے ہے پان دانگے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی، اری زلفن دوڑ تو جا جلدی لے آ، ٹھیک ہے۔ زلفن بھاگی بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی بی بی ناک کی کیل پان دانگے ڈھکنے پر رکھی ہے، حجر نے مانگی ہے، جلدی دو۔ حجر گلی کے نکڑ پر دیبا بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہنا تھا مزاج دار بہو کا ماتھا ٹھنکا، اب انہیں تھوڑا سا خیال ہوا، ٹھیک ہے، ماتھا ٹھنکا۔ زلفن سے کہا باولی ہوئی ہے، کیسی کیل میرے پاس کہیں تھی تو نے دیکھی ہے؟ یعنی تو جانتی میرے پاس تو کوئی کیل نوز پن تو ہے ہی نہیں۔ اری کم وقت دوڑ کر دیکھ کہیں حجر چلی نہ جائے۔ زلفن الٹے پاؤں دوڑی، حجر کو ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہ تھا۔ مزاج دار سے آ کر کہا بی حجر کا تو کہیں پتہ نہیں، میں بازار تک دیکھ آئی، اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر مزاج دار سر پیٹنے لگی، ہائے میں لٹ گئی، اے لوگوں خدا کے لیے دوڑیو موم گروں کے چھتے تک۔ لوگ دوڑے، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بھاتی مہینے بھر سے کرائے پر آ کر رہی تھی، 4 دن سے مکان چھوڑ کر چلی گئی۔ اب کیا ہو سکتا ہے، یعنی وہ ایک ٹھگ تھی جو لوگوں کو دھوکے سے ٹھگا کرتی تھیں، دھوکے سے ان کا مال جو ہے وہ لوٹ لیا کرتی تھیں، لہٰذا وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ محمد عاقل نے آ کر سنا تو سر پیٹ لیا، یعنی ان کے جب ہسبینڈ آئے انہوں نے تمام ماجرا سنا، واقعہ سنا، تو انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا اور بیوی سے کہا ارے تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی، تم میرے گھر کو برباد کر کے چھوڑو گی، غرض زیور تو گیا گزرا ہوا، باتیں بہت سی رہ گئیں۔ 1000 روپے کی موتیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو 3 روپے کی 3 پیسے کی تھی، یعنی جو وہ 1000 روپے کی موتی کی جوڑی کہہ رہی تھی اس کی مالیت کتنی تھی؟ فقط 3 پیسے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے لالچ میں آ کر بے عقلی سے لاپرواہی سے اپنا تمام زیور خود ایک ٹھگ کے حوالے کر دیا اور لڑ گئی۔ تو یہ تھا آپ کا سبق مرات العروض سے ایک اقتباس، اکبری اور اصغری کی کہانی۔ اس میں چند الفاظ معنی ہیں۔ بھیس بدلنا، رچ جانا، لوٹ ہونا، خاک سیاہ کرنا، خاک سیاہ کرنا، پلے باندھنا، تاڑ لینا،
ڈھپ چڑھنا، ٹھیک ہے بھائی. یہ آپ کے پاس آپ کی کتاب صفحہ نمبر 149 سوال نمبر 1 آپ کے پاس دیا گیا ہے. مشق میں ان الفاظوں اور محاوروں کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے. تو چند الفاظ و معنی میں نے یہاں پر محاوروں کے تلاش کر کے لکھے ہیں. بھیس بدلنا، بھیس بدلنا یعنی روپ بدلنا، گیٹ اپ چینج کرنا، صحیح. رچ جانا، راغب ہو جانا، راغب ہونا، لوٹ جانا، غش آ جانا، دوسرے معنوں میں مر جانا. یہ چیز پہ کہتے ہیں نا مر مٹے، یہ چیز ہمیں چاہیے، ہم لوگ دیوانے ہوگا دیکھنے کے بعد، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں لوٹ ہونا. خاک سیاہ کرنا، تباہ برباد ہونا. پلے باندھنا، دامن سے باندھنا. تاڑ لینا، بھانپ جانا، بھانپ جانا. ٹھیک. ڈھپ چڑھنا، قابو میں آنا. اسباب، سبب کی جمع. بکاؤ، قابل فروخت یعنی بکنے والی. ماتھا ٹھٹکنا، کسی کام کی بد انجامی کے متعلق پہلے سے خبر ہونا، کسی کام کے بد انجامی کے متعلق پہلے سے خبر ہونا. یعنی جو ٹھنکتا باز ہوا کام کہ بھئی یہ کام ہونے سے پہلے ایسا لگتا فیلنگ آتی ہے آپ کو کہ یہ کام کا انجام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، تو اسے کہتے ہیں ماتھا ٹھٹکنا. اجلوانا، صاف کروانا. صاف کروانا. ٹھیک. یہ تھے سبق سے آپ کے پاس الفاظ معنی. اس کے بعد سوال نمبر 2 آپ کے پاس ہے. سوال نمبر 3 کثیر الانتخابی سوالات یعنی ایم سی کیوز ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے. مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے درست جواب کے گرد دائرہ بنا کر خالی جگہ میں لکھیے. پہلا ہے اکبری کے شوہر نے کہا تھا کہ کسی ڈیش کو گھر میں مت آنے دینا. اب انہوں نے آپشن دیے ہیں آپ کو، چور کو، اجنبی عورت کو، رشتہ دار کو. تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ اجنبی عورت. ٹھیک. پہلے میں کیا آ جائے گا؟ اجنبی عورت. دوسرا ہے مکارہ حجن ڈیش عورتوں کو پھسلایا کرتی تھی، عقل مند، چلاک، بے وقوف. تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ بے وقوف. آپ اس کو دائرہ بنا دیجیے گا اور اس کا صحیح جواب جو ہے وہ خالی جگہ میں لکھ دیجیے گا. نمبر 3 ہے پونچیاں، بالی، پتے، مگر مرکیاں، بازو بند ڈیش کے نام ہیں. یہ سارے جو نام تھے ہم نے سبق جب پڑھا تو آپ نے سنا ہوگا، ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ زیورات
سجانے کی چیزیں ہیں یا کھلونے، یہ زیورات تھے. لہٰذا آپ نے زیورات کو سرکل کیا، دائرہ بنایا اور صحیح جواب آپ نے خالی جگہ میں لکھ دینا ہے. نمبر 4 ہے حجن ڈیش کے بہانے سارا زیور لے گئی. اب کس بہانے سے لے کے جاتی ہے زیور؟ ان سے وہ آپشن دے رہے ہیں: اجلوانے، دکھانے، بیچنے. اجلوانے کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا تھا الفاظ معنی میں بھی ہے صاف کروانا. ٹھیک ہے، تو وہ اجلوانے کے بہانے لے گئی. تو اجلوانے کا صحیح ورڈ آپ نے لفظ جو ہے وہ خالی جگہ میں لکھ دیں. اس کے بعد ہے مختصر سوال. ٹھیک ہے، مختصر سوال میں جو پہلا سوال آپ کے پاس ہے وہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کون تھے؟ تو ہم نے چیپٹر کے سبق کے آغاز میں ہی جانا تھا کہ ڈپٹی نذیر احمد اردو ناول نگاری کے بانی تھے. خواتین جو ناول جو ڈائجسٹ وغیرہ پڑھتی ہیں اس کے بانی کس نے آغاز کیا تھا؟ ڈپٹی نذیر احمد نے اس کا آغاز کیا تھا. مرات العروس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ہم جانا تھا سبق کے آغاز میں ہی. دوسرا پیراگراف، پہلا پیراگراف تھا، دوسرا پیراگراف تھا جس میں ہمیں جانا تھا کہ مرات العروس کا مطلب ہوتا ہے دلہن کا آئینہ. ٹھیک. تیسرا سوال ہے اکبری کیسی لڑکی تھی؟ تو یہ بھی دوسرے سوال پیراگراف میں اس کا جواب موجود تھا. اکبری لاڈ پیار سے بگڑی، پھوڑ اور بد مزاج لڑکی تھی. حجن کیسی عورت تھی؟ حجن کیسی عورت تھی؟ تو حجن ایک چلاک اور مکار عورت تھی. ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب تھا. اس کے ساتھ اس میں تھوڑا سا آپ کو دیے گئے ہیں متضاد لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا لفظ ہے زندگی، دوسرا ہم نے دیا ہے پھوڑ، تیسرا ہے برباد، چوتھا ہے آپ کے پاس سستا، پانچواں ہے نقد، غریب، جدید، سیاہ. اب اس کو لکھنا ہے، متضاد بنانا ہے، یعنی اپوزٹ ورڈ آپ کو لکھنے ہیں اس کے. تو زندگی کا کیا ہو جائے گا؟ موت. پھوڑ، پھوڑ کا ہوگا سگھڑ. برباد، آباد. سستا، مہنگا. نقد، نقد کا ہو جائے گا قرض یا ادھار. ٹھیک. غریب، امیر. جدید، قدیم. سیاہ، سفید. ٹھیک، یہ تھے آپ کے الفاظ متضاد. اس کے ساتھ جو ہمارا آج کی ویڈیو کا آخری کام ہے وہ آپ کے پاس صفحہ نمبر 159. فارسی الفاظ کا استعمال. فارسی الفاظ کا استعمال. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے کہ اردو مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے جیسے کہ ہم نے جانا تھا، اور اس میں عربی، فارسی، ہندی کے الفاظ کثرت سے ملتے ہیں، یعنی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اسی طرح سے مختلف مواقع پر فارسی گنتی کے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک. اب جیسی کتاب میں یہاں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. فارسی میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں گنتی کے لیے اول. ٹھیک. اور اردو میں سے کہتے ہیں ہم ایک. اسی طرح سے دویم، دو، اردو میں کہتے ہیں دو. سویم، تین. چہارم، چار. پنجم، پانچ. ششم یعنی جو آپ کی جماعت کا نام ہے ششم. ٹھیک ہے، یہ فارسی میں لکھا گیا ہے تو ہم اسے بولیں گے چھ یا چھٹی. ٹھیک. ہفتم، سات یا ساتویں. ہشتم، آٹھ یا آٹھویں. نہم، نو یا نویں. دہم، دسواں، دسویں یا 10. ٹھیک ہے. اب انہوں نے مشق دی گئی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اس میں پہلے کیا ہے؟ خالی جگہ.
خالی جگہ کے میں آپ کو صحیح یہاں پر جواب لکھ کے بتاؤں گی. پہلا ہے سارا کی بہن ڈیش جماعت میں پڑھتی ہے. آگے انہوں نے اردو میں لکھا ہے پہلی, آپ کو فارسی کی گنتی لکھنی ہے. تو یہاں پہ جواب کیا آئے گا؟ پہلی کا اول. ٹھیک. نمبر 2, مس ساجدہ ڈیش جماعت کو پڑھاتی ہیں. انہوں نے لکھا ہے چھٹی, تو ہم یہاں لکھیں گے ششم. ٹھیک, ششم جماعت کو پڑھاتی ہیں. نمبر 3, ڈیش جماعت میں پاس ہونے پر شاہد کو بہت سارے تحفے ملے, 10ویں لکھا ہے, تو آپ یہاں کیا لکھیں گے؟ دہم. عربی میں دہم کہتے ہیں, وہ فارسی میں. چوتھی بلینک آ گئی آپ کے پاس. کیڈٹ اسکول میں داخلے سے پہلے ضروری ہے کہ بچوں نے ڈیش جماعت کا امتحان پاس کر لیا ہو. 7ویں لکھا ہے اردو میں, تو یہاں پہ یہ آئے گا ہفتم. 7ویں کو کہتے ہیں ہفتم. اب یہاں آخری بلینک آپ کے پاس آ رہی ہے. جارج ڈیش ایک مشہور فرما رواں تھا. جارج ڈیش آگے لکھا ہے 5واں, تو یہاں کیا کریں گے؟ پنجم. صحیح. اس طرح سے یہ آپ کے پاس کوشچن نمبر 1 اس کا حل ہو جائے گا, جس سے آپ نے ٹائٹل پیج بنانے کے بعد پہلے ٹائٹل پیج بنائیں گے فارسی الفاظ کا استعمال, اس کے بعد خالی جگہ لکھیں گے اور صحیح جواب اس میں تحریر کریں گے. اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے درست معنی سے ملائیے, اور ان الفاظ فارسی الفاظ کو جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے آپ کو. ٹھیک, تو میں ملا دیتی ہوں, جملے آپ کے پاس سولوشن میں موجود ہوں گے. فارسی معنی کو اردو کے معنی سے ملانا ہے. ٹھیک. کالم میچ کرتے ہیں, اس طرح سے آپ کو میچ کرنا ہے. 2 کالم بنا لیں گے اردو میں, پہلے اردو پھر فارسی. پہلا ہے یہاں پر چاند, دانت, سورج, تارے, نئی چیز, لوہا. ٹھیک. اب میں یہاں لکھوں گی دوسرے کالم میں فارسی کے الفاظ. مہر, ماں, اختر, دندان, لب, آہن, جدید. اب دیکھیں چاند کو ہم ملائیں گے فارسی لفظ, چاند کو ہم فارسی لفظ ماہ سے ملائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دانت کا لفظ آ رہا ہے تو دندان. سورج کا لفظ آ رہا ہے تو سورج کو ہم مہر سے ملائیں گے. تارے, اختر, اختر ہی لکھا میں نے, چاند, دانت, ہونٹ غائب ہو گیا. ہونٹ, سورج, تارے. ٹھیک ہے. تو ہونٹ آ جائے گا لب سے ملا دیں گے, سورج آپ ملا چکے ہیں مہر سے. تارے آ جائے گا اختر, تارے کا آپ ملائیں گے اختر سے. نئی چیز, جدید, لوہا, آہن. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کو کالم بنا کر آپ کو
اردو کے الفاظ کو فارسی کے الفاظ سے ملانا ہے. اب اس کے جملے ہم نے بنائے ہیں جو سولوشن میں موجود ہیں. آپ سولوشن سے اپنی کاپی میں جملے بنا سکتے ہیں. چاہیں تو اپنی طرف سے جملے بنا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کی مشق ہو جائے گی جملہ بنانے کی. پہلا لفظ جو ہم نے اس میں سے کوئی سے 5 لفظ چننا تھا اور اس میں سے دیے گئے جو بک میں کے لفظ ہیں اسی کو ہم نے جملہ استعمال کیا ہے. سعادت, ٹھیک ہے, علی سعادت مند بچہ ہے, ٹھیک. شب یعنی رات, شب قدر کی رات سب مسلمان عبادت کرتے ہیں. دندان یعنی دانت, ٹھیک. ہم کل دندان ساز کے پاس گئے, جو دانت بناتے ہیں اس کے پاس گئے. جدید, دور حاضر میں جدید ایجادات کا استعمال عام ہو گیا ہے. صحیح, نئی چیزوں کا استعمال جو جدید ہیں, ٹائم سیونگ ہیں, ان کا استعمال بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. ششم, ہم ششم جماعت میں پڑھتے ہیں, ٹھیک. تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کا تمام تدریسی کام اختتام پذیر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو گھر کا کام فارسی کے الفاظ میں سے کسی بھی 5 الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. یعنی جو جملے ہم نے بک سے بنائے ہیں اس کے علاوہ جو باقی الفاظ ہیں اوپر نیچے گنتی سے بھی آپ لے سکتے ہیں, اور آپ نیچے الفاظ جو دیے گئے ہیں باقاعدہ ان میں سے بھی لے سکتے ہیں. ان کو استعمال کرتے ہوئے کسی 5 الفاظ کو لے کر آپ نے 5 جملے اسی ایکسرسائز کے نیچے بنا دیں گے, ٹھیک ہے. یہ آپ کا چھوٹا سا ہوم ورک تھا. اس ویڈیو میں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بار اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.